الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، آج جمعے کے مبارک دن میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بار ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر میں حاضری کی سعادت اور خوش نصیبی حاصل کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک اور مہربانی کہ ایک دفتر، ایک سبق، ایک چیپٹر، ایک لیسن ہمارے لیے اور کھولا گیا ہے جس میں ہم اپنے دین کو سمجھ سکیں، دین کو جان سکیں، دین کو محسوس کر سکیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ جانکاری کا ایک بڑا فائدہ محسوس کرنا بھی ہے۔ اگر آپ کسی چیز کو جانتے ہیں لیکن آپ نے اسے دیکھا نہیں، آپ نے اسے چکھا نہیں، تو ایک منزل دیکھنے کی ہے، دوسری منزل اس کے چکھنے کی ہے۔ جب آپ کسی چیز کا نام سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تو دیکھا نہیں۔ اسی چیز کو جب آپ دیکھ لیتے ہیں اور وہ کھانے کی چیز ہوتی تو آپ کہتے ہیں کہ ابھی چکھا نہیں۔ جب آپ چکھ لیتے ہیں تو آپ کا ایک پرسنل آبزرویشن ہوتا ہے، آپ کا ایک ذاتی نقطۂ نظر ہوتا ہے۔ آپ کو کیسا لگا، آپ کو کیسا محسوس ہوا، اور وہ آپ کا بالکل اپنا ہوتا ہے، اس میں دوسرے کا دخل نہیں ہوتا۔ کوئی ہزار کسی چیز کو بہت عمدہ اور بڑھیا اور ذائقے دار اور بہت بہترین مزے والا کہہ دے، جب تک آپ خود اس کو چکھ نہیں لیتے آپ اس کی بات کو اس حوالے سے نہیں سنتے، جب تک کہ آپ کا اپنا ذاتی تجربہ آپ کو حاصل نہ ہو جائے۔ اور جس چیز کے بارے میں آپ کا ذاتی تجربہ موجود ہے، پھر اس کے بعد کسی دوسرے کی رائے وہ معنی نہیں رکھتی جو آپ کا ذاتی تجربہ آپ کی زندگی میں رکھتا ہے۔ اور اسی لیے یہ جو جمعے کی نماز ہے اور یہ 5 وقتہ نماز ہے، یہ جتنی نمازیں ہیں وہ دراصل آپ کو اپنے ذاتی تجربے اور مشاہدے سے گزارنے کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ موقع اللہ تعالیٰ جمعے کو ایک خاص انداز میں عطا فرماتا ہے۔ مسجد میں ہم اور آپ حاضر ہو جاتے ہیں اور سارا کاروبار چھوڑ کے آتے ہیں، دکان چھوڑ کے آتے ہیں، نوکری چھوڑ کے آتے ہیں، کرسی چھوڑ کے آتے ہیں، اور یہاں آ کر آپ اللہ کے گھر میں مشغول ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حوالے سے بھی ایک بات بتا دی ہے، ایک اشارہ کر دیا ہے، ایک وعدہ فرما دیا ہے کہ قد افلح المؤمنون، ایمان والوں میں وہی فلاح پانے والے ہیں، فائدہ پانے والے ہیں۔ کون؟ ایمان تو خود فائدے کا سبب ہے، ایمان والوں میں فائدہ، وہی فائدہ پا گئے، انہی کو فائدہ ہوا۔ کن کو؟ کہ جو اپنی نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت محسوس کرتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ان پر اللہ کی خشیت طاری ہوتی ہے۔ خشیت یہ کیا چیز ہے؟ اور اگر کوئی چیز ہے تو ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ نہیں، ہم نے اس کو محسوس کیا ہے کہ نہیں؟ یعنی ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہ نماز ہمیں ایک موقع دیتی ہے کہ ہم نماز کے بارے میں اپنا پرسنل، ذاتی، ویکتیگت، اپنا، بالکل اپنا ایک مشاہدہ، ایک تجربہ، ایک ذائقہ، ایک لذت محسوس کریں، اور وہ میرا اپنا ہو، کسی دوسرے کا نہ ہو، سنا ہوا نہ ہو، سمجھایا ہوا نہ ہو، بلکہ خود چکھا ہوا ہو۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اب دیکھیے اس کے 2 پہلو ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم، لیکن حضور کی مثال لینے سے پہلے ایک بات آپ کو جان کر بڑی حیرت ہوگی
کہ نماز وہ عبادت ہے جو امتی سے لے کے نبی تک اہمیت کی حامل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جیسے معمولی آدمی کے لیے نماز ہو گئی اور ذرا سا کوئی بلند ہوا تو اس کے لیے نماز کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ نماز وہ تجربہ ہے، وہ مشاہدہ ہے جس کو ہر سطح کا مومن محسوس کر رہا ہے۔ اور مومن میں اگر کوئی درجہ ہے بھی، درجات ہیں، فضیلت ہے، برتری ہے، رتبہ ہے، تو وہ رتبہ کیسے طے ہوگا؟ لمبائی ناپ کے، موٹائی ناپ کے، علم ناپ کے، ظاہری شکل و صورت کو پیمائش کر کے، کپڑا دیکھ کے، خاندان دیکھ کے؟ نہیں نہیں نہیں۔ جانتے ہو اس میں رتبہ کیسے طے ہوتا ہے؟ اس رتبے کا اصل راز خشیت ہے۔ جو جس قدر خشیت رکھتا ہے اسی قدر وہ خشیت نہ رکھنے والے سے بلند ہے۔ اب ظاہر ہے کہ خشیت ہمیں سمجھنا، اس لیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز سے خشیت کا رشتہ ہے، تو خشیت اگر ہم نے نہ جانا اور زندگی بھر نماز پڑھتے رہے تو کیا فائدہ ہوا؟ اس کے مطلب ہوا کہ یہ آدمی نماز پڑھ رہا تھا عادتاً، سماج کا معاملہ تھا، جس گھر میں پیدا ہو گئے تھے وہاں نماز ہوتی تھی، تو 5 وقت کی نہ صحیح، جمعے کی صحیح، عید بقرعید کی صحیح، لیکن خشیت حاصل نہیں ہوئی۔ اس کے مطلب ہوئے کہ نماز کا رزلٹ، نماز کا نتیجہ اور نماز کا انجام یہ ملا ہی نہیں۔ اس کو تو نماز پڑھنے والا کیا نماز پڑھے گا؟ تب نماز ایک عام امتی جس نے ابھی کلمہ پڑھا ہے، جس نے ابھی طہارت سیکھی ہے، جس نے ابھی پاکیزگی سیکھی ہے، اس سے لے کے اس تک جس نے نماز کا حکم اللہ سے لے کر آپ کو اور ہم کو سنایا، اس تک نماز کا معاملہ عجیب و غریب ہے۔ کیا امتی، کیا انبیاء، کیا اولیاء، کیا اصفیاء، کیا ابرار، کیا شہداء، کیا صالحین، سب کے سب نماز میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ سب کی نماز ایک ہے، رکعت ایک ہے، سجدہ ایک ہے، رکوع ایک ہے، تسبیح ایک ہے۔ فرق کیا ہے؟ خشیت کا فرق۔ خشیت، اب خشیت کی ایک مثال لے لیں، پھر اس کی تعریف کی طرف چلیں گے کہ ڈیفینیشن کیا ہے۔ خشیت کی ایک مثال حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام جب نیت مانتے تھے نماز کی، تو حضور نماز کے لیے حضور پاک علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی میں کیا مقام تھا، نماز کو وہ کس طرح لیتے تھے، نماز ان کے لیے کیا مقام رکھتی تھی، نماز کے لیے کیسی کیفیت ان کے پاس تھی آنے کے لیے، نماز کے طرف آنے کے لیے۔ حدیث میں یہ بھی بات موجود ہے کہ حضور پاک علیہ السلام بعض دفعہ بہت تڑپ کر، بے چین ہو کر، مضطرب ہو کر حضرت بلال سے کہتے تھے رہنا بالصلاۃ، اے بلال ہم کو نماز سے راحت پہنچاؤ، نماز کے ذریعے ہم کو راحت دو، نماز کے ذریعے ہم کو سکون کا موقع دو، نماز کے ذریعے ہم کو لذت کا موقع دو۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ اردو میں یہ لفظ موجود ہے راحت، ہے نا؟ خوب ٹھنڈی ہو، ٹھنڈک سے آپ کانپ رہے ہو، پریشان ہو، اور آپ کو دھوپ میں لے جا کر کے بیٹھا دیا جائے، آپ کو جس کے ہاں آپ گھر پر گئے ہو وہ آپ کو دھوپ کی طرف لے چلے گی، چلی دھوپ میں بیٹھیے گا، اور آپ جب دھوپ میں جائیے تو دھوپ سے آپ کو خاص قسم کا اطمینان محسوس ہو، تو آپ کیا کہیے گا؟ دھوپ نے ہم کو راحت دے دیا، دھوپ سے راحت ملی، ہم بے چین تھے، ہم پریشان تھے، ہم کو راحت ملی۔ یا پھر آپ بہت گرمی میں آئے اور آپ کو لا کے پنکھے کے نیچے بیٹھا دیا گیا، کولر کے سامنے رکھ دیا گیا، اے سی روم میں پہنچا دیا گیا، تو آپ کا راحت مل گئی، ہے نا؟ آپ کا حلق سوکھ رہا تھا، آپ کو ایک نہایت ٹھنڈا میٹھا پانی لا کے پیش کیا گیا، پانی پیجئے، تو آپ نے پانی پیا اور آپ نے کہا بڑی راحت ہے، بہت اچھا، بہت۔ کسی نے پوچھا بھی کہ کیسا لگا؟ بہت راحت، بہت آرام، ہے نا؟ بہت آپ کو درد تھا، تکلیف تھی، آپ کو بہت پریشانی تھی، آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، ڈاکٹر نے آپ کو دیکھا،
ایک سوئی وہیں پر دے دی، ایک دوا وہیں پر کھلا دی اور کہا کہ یہ دوا گھر جا کے کھائیے گا۔ دوا کھانے کے 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد پوچھا گیا کیسا لگ رہا؟ بہت راحت ہے، بہت آرام۔ یہ شب و روز کا ہمارا آپ کا تجربہ ہے۔ ذرا سوچئے تو کہ ہمارے نبی کا عالم یہ ہے کہ وہ حضرت بلال سے کہتے ہیں کہ اے بلال، نماز کے ذریعے مجھ کو راحت پہنچاؤ، نماز کے ذریعے مجھے، ہمیں راحت دو۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ حضرت بلال نماز سے راحت کیسے دیں گے؟ آپ سے ہم کہیں کہ ہم کو نماز کے ذریعے راحت دو تو اس کے کیا معنی ہو؟ چونکہ یہ بات حضرت بلال سے کہی گئی ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اے بلال، تم اذان دیتے ہو تب نماز ہوتی ہے، تم مؤذن ہو، تم بانگ صلات دیتے ہو، اذان دیتے ہو، تم اذان دیتے ہو تو میرا قدم نماز کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ تو کیا ابھی وقت نہیں ہوا ہے کہ تم اذان دے دو؟ تم اذان دے دو تاکہ ہم نماز کی طرف بڑھ جائیں اور ہمارے لیے راحت کا دروازہ کھل جائے۔ یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم کو اور آپ کو اس بات کا احساس رکھنا چاہیے کہ نماز راحت کا دروازہ ہے، نماز راحت کا سبب ہے، نماز راحت کا بہانہ ہے۔ نماز میں اگر ہمیں راحت مل رہی ہے تو ہم اس نبی کی امت ہیں جو نبی نماز سے راحت حاصل کرتا تھا، ہم بھی راحت حاصل کر رہے ہیں۔ تو میری راحت کا شجرہ اگر نبی کی راحت سے مل گیا، ہماری نماز میں بھی راحت ہے اور نبی کی نماز کی راحت کا صدقہ اور طوفیل ہماری نماز میں بھی موجود ہے تو ہم امتی ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت بلال سے کہ اے بلال، ہمیں نماز کے ذریعے راحت کا موقع دو۔ اور جب نماز پر کھڑے ہوتے ہیں تب کیا ہوتا؟ حضور پاک علیہ السلام نیت باندھتے، اللہ اکبر، نیت باندھی آپ نے۔ صحابہ جو کبھی کبھی حضور پاک علیہ السلام کے نوافل نماز میں بھی، یعنی وہ نمازیں جو فرض نہیں ہیں، حضور کے ساتھ ہیں، کبھی حضور کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کے قریب پہنچ گئے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے حضور کو دیکھ رہے ہیں، حضور کے بالکل پاس ہیں، یا پھر حضور پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، سری نماز ہے، خاموش نماز ہے، حضور کی تلاوت کے بجائے حضور کی موجودگی محسوس کی جا رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آپ نماز میں آتے ہیں، اندر مسجد میں آ جاتے ہیں، پہلی صف میں آ جاتے ہیں، تو آپ کو امام دو حیثیت سے محسوس ہوتا ہے۔ ایک حیثیت تو تلاوت ہے کہ وہ تلاوت کر رہا ہے تو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم امام کے ساتھ ہیں، امام کی تلاوت ہم سن رہے ہیں۔ لیکن اگر امام تلاوت نہیں کر رہا ہے تو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آگے امام ہے، نماز پڑھا رہا ہے۔ اب نماز پڑھانے والا جب تکبیر کہتا اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، تو آپ اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور پاک علیہ السلام نیت باندھ لیتے تو ایسی آواز ہلکی سنائی دیتی، ایسی آہٹ محسوس ہوتی جیسے کوئی پتیلی، دیگچی چولہے پر چڑھی ہوئی ہو اور اس میں پانی یا جو چیز اس پتیلی میں موجود ہو وہ ابل رہا ہو، وہ ابل رہا ہو، وہ گرمی سے ابل رہا ہو، چولہے کی گرمی اس کو ابال رہی ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز چولہے پر ابلنے لگتی ہے تو ہلکی ہی صحیح ایک آواز ہوتی ہے، وہ ہلکی سی آواز۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قلب مبارک سے، سینہ اطہر سے، دل پاک سے محسوس ہوتی، ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی چیز پک رہی ہو، ابل رہی ہو۔ اندازہ لگائیے، یہ راحت ہے، اور یہ راحت کے ساتھ خشیت کا جو رشتہ ہے وہاں تک ہم پہنچ رہے ہیں کہ خشیت کس کو کہتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں میں سے ان کے لیے فلاح ہے، یا مومن فلاح میں ہے، فائدے میں ہے، آرام میں ہے، چین میں ہے، پروفٹ میں ہے۔ کون مومن؟
کہ جن کی نماز میں خشیت ہے، جو اپنی نماز کے اندر خشیت میں ڈوب جاتے ہیں، جو خشیت میں لگ جاتے ہیں، جن کی نماز میں خشیت کا غلبہ ہوتا ہے. یہ خشیت، خا، خے، شین، یہ اور تے، خشیت، یہ کیا ہے اور خشیت کے کیا معنی ہوں گے، اور خشوع کیا ہے اور خضوع کیا ہے. ایک چیز اور آ گئی خشیت کے ساتھ ساتھ کہ ایک ملتا جلتا لفظ ہے، وہ ہے خشوع. اس میں خے، شین، واو، عین ہے. خشوع اور خشیت، یہ دونوں میں کیا رشتہ ہے، اور خاشعون کیا ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے اس کو خشوع محسوس ہوتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ ہر نماز پڑھنے والے کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اس بات کی طرف جائے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو محسوس کرتا ہو لیکن جانتا نہ ہو. تو نماز جب اپنے آپ کو محسوس کرنے کا نام ہے تو ہم پر یہ لازم اور ضروری ہے کہ ہم اس سمجھداری کے دروازے کو اچھی طرح کھولیں، اس لیے کہ یہ میرا پرسنل معاملہ ہے. لیکن وہاں تک پہنچنے سے پہلے ایک بات یاد رکھیے کہ جتنا اچھا وضو ہوگا اتنی ہی اچھی نماز ہوگی. اگر وضو ناقص ہے، اگر طہارت صحیح نہیں ہوئی، پاکیزگی صحیح نہیں ہے اور آپ نماز میں آ گئے ہیں تو یقیناً آپ کی طہارت کی کمی، طہارت کا نقص، طہارت میں لاابالی پن، غیر ذمہ دارانہ طور پر طہارت کا حصول آپ کی نماز کے لذت کو متاثر کر دے. اب کس قدر متاثر کرتی ہے طہارت، پہلے یہ جانیے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو نماز میں حضور پاک علیہ السلام کو دشواری ہوئی، تلاوت کرنے میں دشواری محسوس ہوئی، دقت محسوس ہوئی. حضور پاک علیہ السلام نے نماز پڑھا لینے کے بعد صحابہ کو مخاطب کیا اور کہا کہ اپنے وضو کو ٹھیک سے ادا کیا کرو، اپنی طہارت کو درست کیا کرو. طاہر رہو تو صحیح طہارت حاصل کرو، طہارت میں کوئی کمی نہ ہو، طہارت میں لاابالی پن نہ ہو، طہارت میں غیر ذمہ داری نہ ہو. طہارت کو جتنے اچھے سے ادا کرو گے اتنی ہی اچھی تمہاری نماز ہوگی. پھر فرمایا کہ امتی اور مقتدی کی طہارت جتنی اچھی ہوگی اتنی اس کی نماز بھی اچھی ہوگی اور جماعت پر بھی اس کا اثر پڑے گا. ظاہر ہے کہ آپ اور ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ بالکل سٹ کے کھڑے ہوتے ہیں، ہے نا. جماعت کی نماز میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم سٹے ہوئے ہیں، ہے نا. ایک دوسرے کو کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، جھک رہے ہیں، یعنی ہم الگ الگ ہو کے جماعت میں ایک ہو چکے ہیں. سب لوگ ایک ہو گئے ہیں، ایک ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. اس میں کوئی چاہے کہ اپنی منمانی کرے، نہیں کر سکتا. اپنی طبیعت سے کوئی کام کرے، نہیں کر سکتا. سب پر ایک حکم نافذ ہوگا، سب ایک طرح سے اٹھیں گے، سب ایک طرح سے بیٹھیں گے. اگر کوئی بعد میں شامل ہوا ہے تو اس کا بھی اصول ہے، اس کا بھی قاعدہ ہے. اپنی طبیعت سے وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کو بھی اسی اصول کو فالو کرنا ہے جو اصول تمام بعد میں شامل ہونے والوں پر نافذ ہوگا. اور اسی لیے حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہاری طہارت کا اثر امام پر بھی پڑتا ہے. امام کو اگر نماز میں کوئی دشواری ہوئی، امام بھول رہا ہے، امام سے سہو ہو گیا، امام سے غلطی ہو گئی، تو اس کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے. کیا؟ امام سے اگر بھول چوک ہو جائے، امام سے غلطی ہو جائے تو امام انسان ہے، امام بھی آدمی ہے. ممکن ہے کہ بھول گیا، بھٹک گیا، متشابہ لگ گیا، تلاوت کر رہا تھا. ایک انداز کی آیات قرآن میں کئی جگہ پر ہے. آدمی جب وہاں تک پہنچتا ہے تو کبھی کبھی اسی سے متشابہ آیت کے نتیجے میں پہلے پارے سے 8ویں میں پہنچ گیا، 8ویں سے 29ویں میں پہنچ گیا. یہ متشابہ ہے جو انسان کی یادداشت میں پیدا ہوتا رہتا ہے، انسان بھولتا رہتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے کسی آدمی کو آپ بیلے ٹھیلے میں دیکھتے ہو، کہتے کہ ارے فلاں ہے کیا،
پھر آپ کہتے ہیں کہ نہ غلطی ہو گئی، یہ فلاں نہیں ہے نا، اللہ بالکل لگا کہ آپ وہی ہیں، بلکہ کبھی کبھی آپ سلام بھی کر دیتے ہیں، ہاتھ بھی ملا لیتے ہیں، اور تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ رے یہ ان کے جیسے ہیں وہ نہیں ہیں، دھوکہ ہو گیا آپ کو، ہم ذرا گڑبڑا گئے، ہم سمجھا کہ آپ ہی ہیں۔ تو یہ صرف عام زندگی میں نہیں ہوتا، تلاوت میں بھی ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ایک طرح کی آیات میں پڑھنے والے کو، تلاوت کرنے والے کو متشابہ لگتا ہے، ایک طرح کی آیت سے وہاں پہنچ گئے، پہنچنا تھا یہاں، چلے گئے وہاں، جہاں سے چلے تھے وہاں سے ذرا سا متشابہ ہو کے بھٹک گئے، یہ ایک وجہ ہوتی۔ حضور پاک علیہ السلام نے ایک وجہ اور بتا دی اور فرمایا کہ تمہاری طہارتوں کا اثر امام پر بھی پڑتا ہے، اس لیے تم جتنا اچھا وضو کرو گے اتنا ہی اچھا سب کی نماز میں معاملہ پیدا ہوگا۔ اب ایک آدمی ٹھیک سے وضو نہ کرے تو وہ بغل والے کے وضو کو بھی متاثر کرے گا جماعت میں، اس لیے کہ اس نے وضو کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اگر اپنی نماز کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ذرا قاعدے سے وضو کریں۔ اب وضو کے آداب اور وضو کے معاملات تک جانے سے پہلے ایک چیز یاد رکھیے کہ وضو بھی نماز کی طرح یکسو ہونا چاہتا ہے، یکسو، ایک طرف نگاہ ہونا، ادھر بھی دیکھ لیا ادھر بھی دیکھ لیا۔ اس کے کیا مطلب؟ یکسو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وضو کرتے وقت کسی اور کام پر توجہ نہ ہو، کون آ کے بیٹھ رہا ہے، کتنا بج رہا ہے، کون سلام کر رہا ہے، کون مخاطب کر رہا ہے، اگر ان سب پر توجہ رہی تو وضو میں یکسوئی نہیں ہوگی۔ وضو میں بات چیت بھی کر رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں، کمنٹ بھی کر دیا، پانی بہت گرم ہے، پانی بہت ٹھنڈا ہے، کل تو پانی بہت اچھا تھا، پانی بہت کم ہے، مؤذن صاحب نے مشین نہیں چلائی، ذرا ٹھیک سے وضو کیجئے، اگل بغل والے کو بھی بتا رہے ہیں اور اچھے سے ہاتھ دھوئیے۔ تو آپ اگر اچھا کام بھی بتا رہے ہیں تب بھی آپ نے اپنے وضو سے توجہ ہٹا لی۔ اپنی توجہ اپنے وضو پر لگائیے، بات چیت مت کیجئے، سلام کا جواب دینے کی ابھی وضو میں ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے ایک عبادت میں دوسری عبادت کا دخل نہیں ہوتا، عبادت اکیلی اکیلی ہونی چاہیے۔ مثلاً آپ وضو کر رہے ہیں تو ابھی آپ کو سلام کرنا بھی نہیں چاہیے اور سلام کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی آپ کو وضو کرتے ہوئے دیکھے تو اس کو بھی سلام کرنے سے رکنا چاہیے تا وقت کہ آپ وضو نہ کر لیں۔ جب آپ وضو کر لیجئے تب وہ سلام کرے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ ابھی وہ عبادت کر رہا ہو، سلام بھی عبادت ہے، تو سلام میں وضو داخل نہیں ہوگا، وضو میں سلام داخل نہیں ہوگا۔ وضو مکمل ہو جائے پھر آپ سلام کیجئے، پھر آپ سلام کا جواب دیجئے، پھر آپ بات کیجئے۔ اور اسی لیے اللہ والوں نے، بزرگوں نے وضو کے سلسلے میں ایک خاص قسم کا ادب بتایا، اور وہ ادب کیا ہے کہ جتنے اعضاء دھونے ہیں سب کی الگ الگ دعا ہے، سب دعا بتائی گئی کہ ہاتھ دھوتے وقت کیا پڑھنا ہے، کلی کرتے وقت کیا پڑھنا ہے، ناک میں پانی ڈالتے وقت کیا پڑھنا ہے، چہرہ دھوتے وقت کیا پڑھنا ہے، کہنی دھوتے وقت کیا پڑھنا ہے، مسح کرتے وقت کیا پڑھنا ہے، پیر دھوتے وقت کیا پڑھنا ہے۔ اب دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک آدمی تو کہیں گے کہ اس کا ثبوت کیا ہے، یہ سب کہاں سے لائی دعا بھائی، یہ دعا کہاں ہے نا؟ اور دوسرے آدمی کہیں گے کہ ارے باپ رے باپ اتنی دعا، تب تو ہم یاد کر چکے، اتنی دعا نہ یاد رہے گی بھائی، ہم کو تو بہت کم دعائیں یاد ہیں۔ یہ دونوں طرح کے لوگ جلدی گھبرا گئے ہیں، ابھی وہ مطلب معنی آتما روح تک نہیں پہنچے ہیں۔ اگر وہ روح تک پہنچ جاتے تو کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں تھی۔ پہلی چیز کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی ثبوت کھوج رہا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ بیمار کے لیے ڈاکٹر کئی طرح کا پرہیز بتاتا ہے، اور وہ پرہیز ڈاکٹر کا اپنے تجربے کی روشنی میں ہوتا ہے، وہ تجربہ کر کے سیکھتا ہے کہ مریض کو کون سی چیز سے روکا جائے تو دوا فائدہ کرے گی، تو وہ پرہیز جو بتاتا ہے وہ ڈاکٹر کا اپنا تجربہ ہوتا ہے اور وہ تجربے کی روشنی میں بتاتا ہے۔ اللہ والوں نے جو یہ دعا بتائی وہ دعا اس لیے بتائی تھی کہ تمہاری توجہ ہاتھ دھوتے وقت ہاتھ ہی پر ہے اور اللہ سے دعا پر ہے۔
یہ جو دعا پڑھنے کی ذمہ داری ہے یہ تم کو خیال بھٹکنے سے روکے رکھے گی. خیال ادھر سے ادھر نہیں ہوگا, دھیان ادھر سے ادھر نہیں بھٹکے گا. اس لیے اپنے اعضاء کو دھوتے وقت, بدن کو دھوتے وقت اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہو گے, مانگنے کی طرف رجوع رہو گے, تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ دھیان بھٹکے گا نہیں, اور دھیان بھٹکے گا نہیں تو وضو مکمل ہونے کی امید ہے. اب دوسری بات, اگر کوئی کہے کہ ہم تو اتنی عربی نہیں جانتے, ہم اتنی دعا کیسے یاد کریں, تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ تم کو اس کا مفہوم جان لینا ہے. کیا کہا گیا ہے دعا میں, دعا میں کیا بتایا گیا ہے. اگر تمہاری نظر دعا کے بجائے دعا کے معنی پر بھی ہو تو تم اردو میں, ہندی میں, انگریزی میں, فارسی میں, جس زبان میں چاہو وہ بات اللہ سے مانگ سکتے ہو, اس میں کوئی دشواری نہیں ہے نا. مثلا میں مثال دے دوں, ایک دن پورا ان دعاؤں پر ہم لوگ اپنا وقت لگائیں گے. مان لیجئے کہ ایک آدمی منہ دھو رہا ہے نا, ابھی آپ دھو کے آئے, اللہ کرے کہ وضو کرنا نصیب ہوتا رہے. وضو اتنی بڑی سعادت ہے کہ آدمی سمجھتا تھا کہ یہ سب تو اسلام کا طریقہ ہے, مسلمانوں کے ہاں رائج ہے. لیکن جب کووڈ آیا تو کووڈ میں آپ سے کہا گیا کہ اپنا کھلا ہوا حصہ جو آپ بدن میں کھلا رہتا ہے, قمیص کے اندر نہیں ہوتا, شرٹ کے اندر نہیں ہوتا, کوٹ کے اندر نہیں ہوتا, اس کو آپ دھوتے رہیے. جب کبھی باہر سے آئیے دونوں ہاتھ اچھے سے دھوئیے, خوب اچھے سے دھوئیے, اور منہ دھوئیے, ہے نا. اسی میں کتنوں نے کاروبار چمکا لیا کہ ایسی ایسی چیز نکالی گئی جس کو نکال کے ہاتھ پر لگاتے رہیے. اور اس دن اسلام یاد آیا کہ اسلام بھی ہم سے کہتا ہے کہ باوضو رہا کرو. یہ خالص اسلامک ٹرمینالوجی ہے, باوضو رہا کرو. لیکن اگر اس کا ترجمہ کر دیں تو ترجمہ یہی ہوگا کہ بار بار اپنے کھلے ہوئے اعضاء کو دھوتے رہا کرو, اور اچھی طرح دھویا کرو. اچھی طرح دھونے کی تعریف, ڈیفینیشن, پریبھاشا اسلام نے یہ دی. حضور پاک علیہ السلام نے یہ سکھایا کہ کسی چیز کو اچھی طرح دھونے کے پہلے معنی یہ ہے کہ اس کو 3 بار دھو. ایک بار ہاتھ دھویا, پھر دوسری بار ہاتھ دھویا, پھر تیسری بار ہاتھ دھویا, اور ان 3 بار ہاتھ دھونے کے درمیان حضور نے ایک چیز اور سکھائی. کیا کرو, اس کو الٹا کرو, اس کی انگلی کو اس میں لے جاؤ. اس کو خلال کہتے ہیں, یعنی وہ جگہ جہاں یہ ڈر ہے کہ پانی لگے بھی اور سوکھا بھی رہ جائے, وہاں کیا کرو, اپنی انگلیوں کو اس بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں, بائیں ہاتھ کی انگلی کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں ایسے کر لو تاکہ کوئی جگہ خالی نہ رہے. کہنے کو یہ دین ہے, اور کہنے کو یہ اچھی طرح ہاتھ دھونا ہے. سائنس کی نگاہ میں بھی آپ کو یہ بات آ گئی, کسی کیمیکل کی ضرورت نہیں, کسی صابن کی ضرورت نہیں. اگر آپ نے قاعدے سے ہاتھ دھو لیا تو آپ کا ہاتھ دھونا 3 بار دھونے اور خلال کر لینے کے نتیجے میں بہتر ہوگا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ منہ دھونا, منہ دھونے کی دعا کیا ہے. ہم تو عربی جانتے نہیں بھائی, اتنا ہم کو یاد رہتا نہیں. ہائے ہائے, دیکھو ذرا, منہ دھونے کا مزہ بدل جائے گا, منہ دھونے کا ذائقہ بدل جائے. دعا آتی ہے کہ دعا میں سکھایا گیا کہ جب منہ دھو تو کہو یا اللہ, قیامت کے روز جب تیرے ان بندوں کے جن کو تو پسند کرتا ہوگا یہ چہرہ چمکتا ہوگا. اے اللہ پاک, ہم بھی اسی لیے منہ دھو رہے ہیں کہ تیری عبادت بھی کر سکیں, اور قیامت کے روز میرا بھی منہ چمکا دیجیے. اے اللہ پاک, جس دن اچھے لوگوں کے چہرے چمکیں گے اس روز میرا چہرہ بھی چمکا دینا. دیکھا آپ نے, کہنے کو آپ منہ دھو رہے تھے لیکن آپ تو اللہ کے حضور میں حاضر تھے. آپ تو اللہ سے اپنے تعلق کو صحت مند بنا رہے تھے. آپ صرف وضو نہیں کر رہے تھے, آپ صرف اعضاء نہیں دھو رہے تھے, آپ اللہ سے ایک تعلق میں لگے ہوئے تھے. جب تک یہ تعلق سمجھ میں نہیں آتا نہ خشوع سمجھ میں آئے گا نہ خشیت سمجھ میں آئے گی. اس لیے ہم لوگوں کو خشیت بھی سمجھنا ہے اور خشوع بھی سمجھنا ہے, لیکن بار بار میں وہاں تک پہنچا کر پھر آپ کو واپس پلٹا لاتا ہوں تاکہ آپ پہلے اپنے کو اس لائق بنا لیے, ہم اور آپ, کہ ہم طہارت کو اچھی طرح ادا کریں تاکہ خشوع کی دولت اور خشیت کی دولت
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حاصل کر سکیں۔ اب جلدی سے ایک بات سن لیجئے، کہیں اگلے ہفتے تک آپ کو پریشانی نہ ہو۔ خشیت کے معنی ہوتے ہیں ڈر، خوف۔ تو سوال اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوف کیوں نہیں کہا؟ خوف بھی عربی ہے، قرآن میں خوف استعمال ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حضور پاک علیہ السلام نے اس کو خشیت کا لفظ کیوں دیا؟ خوف کیوں نہیں کہا؟ خوف کہتا تو سب آدمی سمجھ جاتے، اردو میں بھی چلتا ہے، بڑا خوف ہے، خوف لگ رہا تھا، میں خائف تھا، ڈر لگ رہا تھا، آسانی سے سمجھ میں آ جاتا۔ خشیت کیوں کہا؟ خشیت کہنے کی وجہ کیا ہے؟ ہاں، اگر یہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوا ہے تو اس کے مطلب آپ بیدار ہیں، آپ جاگے ہوئے ہیں، آپ عقل کا استعمال کر رہے ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول یہی چاہتے ہیں کہ آپ عقل کا استعمال کیجئے تاکہ آپ کے کاموں میں مزہ اور لذت اور نعمت پیدا ہو سکے۔ تو ایک بات جان کے پھر اگلے جمعے کو کہ خوف اور خشیت دونوں میں اتنا فرق ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے اگر آدمی ڈر جائے، ٹھنڈے سے ڈر گیا، گرمی سے ڈر گیا، سانپ دیکھ کے ڈر گیا، بچھو دیکھ کے ڈر گیا، ظالم دیکھ کے ڈر گیا، سوئی سے ڈر گیا، ارے باپ سوئی، آپریشن ہے نا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب خوف ہے، جس سے بھی ڈر لگے سب خوف۔ لیکن جب اللہ سے ڈر لگے تو اس ڈر کو خشیت کہتے ہیں، ہے نا؟ خوف اور خشیت کا فرق۔ اللہ کے علاوہ جتنی چیزوں سے ہم کو اور تم کو ڈر لگتا ہے، رات کے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، اکیلے پن سے ڈر لگتا ہے نا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب عربی میں خوف ہے۔ لیکن جب کوئی خوف اللہ کے لیے خالص ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خشیت۔ اب ایک بات اور یاد رکھو کہ خشیت اور خوف میں ایک انتر ہے، جس سے آدمی خوف کرے گا اس سے آدمی بھاگے گا، ہے نا؟ خوف کیا تو بھاگے، ارے باپ رے، موقع مل جائے تو بھاگ جائیں، نہ بھاگ سکے تو الگ بات ہے، ڈر کے تھر تھرا کے رہ گئے، لیکن موقع کی تلاش میں ہے کہ ہم بھاگ جاتے ہیں۔ خوف ایسا ڈر ہے، اس ڈر کو خوف کہتے ہیں جس میں آدمی کے اندر یہ کیفیت ہو کہ موقع ملتا تو ہم بھاگ جاتے، اس کو خوف کہتے ہیں۔ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جس میں ڈر خوف سے زیادہ ہو، لیکن بجائے بھاگنے کے یہ تمنا ہو کہ تھوڑا اور قریب ہو جاتے، اس کو خشیت کہتے ہیں، ہے نا؟ وہ خشیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا خوف اگر کسی کے دل میں پیدا ہو رہا ہے تو وہ بھگانے والا نہیں ہے، وہ قریب لانے والا ہے نا؟ قریب لانے والا خوف جو قریب کر دے، اس خوف کو خشیت کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو ہم اور آپ کچھ اور آگے بڑھیں گے اور اپنے نماز کو ہم اپنے تجربے کی دولت بنائیں گے، اپنے تجربے کی، اپنے احساس کی دولت، اپنا اکیلے۔ ہر نمازی پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی نماز کو اپنے لیے ایک تجربہ بنائے، اور جس دن کسی کو اپنا تجربہ نماز میں ملنے لگا، اس کی نماز اس کی پونجی ہے، اس کا سرمایہ ہے، بالکل اسی طرح جیسے اپنا چہرہ، جیسے اپنا کپڑا، جیسے اپنی کمائی، جیسے اپنی آئیڈینٹی، جیسے اپنی پہچان، ویسے ہی نماز اور عبادت میں آپ کا اپنا ذائقہ، وہ آپ کی دولت ہے، وہ آپ کی پونجی ہے، اور وہی آپ کو مطلوب ہے۔ وہ اگر نہیں حاصل ہوا تو اس اٹھک بیٹھک سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس لذت کو حاصل کرنا چاہیے، اور یہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم تو معمولی آدمی ہیں، ہم تو سڑک چھاپ ہیں، ہم تو رکشے میں ہوا بھرتے ہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ سب بیکار بات ہے۔ آپ یقین مانیے، آپ کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اتنا ہی دروازہ کھول رکھا ہے جتنا میرے لیے اتنا ہی آپ کے لیے، جتنا آپ کے لیے اتنا ہی میرے لیے۔
جو جس قدر اس سے فائدہ اٹھا لے وہی باکمال ہے، چاہے اس کو دنیا کچھ بھی سمجھتی رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ سے بندے کا تعلق اکیلا اکیلا ہے اور خوب مضبوط ہے۔ اس مضبوط تعلق کو جس نے مضبوطی بخش دی، زندہ کر دیا، وہ کامیاب ہے اور وہ بامراد ہے۔ کچھ لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے، مفیس خان صاحب کے لیے دعا کر دیجئے، نوادہ کے مسیح صاحب ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور ہم سب اپنے لیے آپ کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہماری نماز کو